اللہ کی ذات اتنی مہربان ہے، اتنی مہربان ہے، اتنی مہربان ہے، اتنی مہربان ہے کہ تمہاری سوچ، میں کہتا ہوں کہ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ دیکھیں اس طرح یہ انگلیاں ہیں نا، ہم آنکھیں بند کر کے نا اس طرح آپس میں ملایا کرتے تھے جب چھوٹے تھے، یہ بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو استخارے کے ٹائپ سے کھیل تماشا ساز، کوئی مطلب ہے کہ اوریجنل چیز نہیں ہے کہ اس طرح چیک کریں، یہ بچے کرتے تھے۔ تو ہم جب مثال کے طور پر ہم کہتے تھے یہ بات ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس طرح کرتے نا، اس طرح یہ آنکھیں بند کی ہیں، اب یہ دیکھیں میری گزر گئی ہے، ٹھیک ہے، جڑی نہیں ہے آپس میں، اور اس طرح یہ دیکھیں اس طرح آنکھیں بند ہے، یہ جڑ گئی ہے۔ تو ہم استخارہ ایک بچے تھے کیا کرتے تھے۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کہتے تھے نا کہ یا اللہ تو بڑا مہربان ہے، ہمارا یہ مطلب پورا ہو جائے، اور اس طرح ہم آنکھیں بند کر کے اس طرح کرتے رہے، یہ جڑ جایا کرتی تھی، ہے جی۔ اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ ہماری سوچ سے باہر ہے۔ ایک عمل میں آپ کو بتاؤں گا سورہ یاسین کا، اللہ تعالیٰ آپ کو دولت دے گا، اللہ آپ کی قسمت اچھی کر دے گا، آپ پر قرضہ ہے اللہ وہ ختم کرے گا، دشمن داری ہے انشاءاللہ تعالیٰ، دشمن داری، دشمن بھاگیں گے کیا؟ بندہ یہ نہ کہے مر جائے، نہ اگر وہ دوست بن جائے، یاد رکھنا کہ دشمن اگر دوست بن جائے نا، تو جو تمہارے دوست ہوتے ہیں نا، وہ ان جو تمہارے دوست ہیں ان کی جو وفاداری ہے اس سے 10 گنا زیادہ وفاداری دکھائے گا، یہ یاد رکھنا۔ دشمن تمہارا دوست بن جائے، بے اولادی اللہ تعالیٰ ختم کرے، اللہ تمہیں نیک صالح اولاد عطا کرے گا، بیماری ہوگی، مفلسی ہوگی، مفلسی کسے کہتے ہیں؟ غربت، تنگ دستی، پریشانی، ہے جی، اور کوئی بھی دکھ اور مصیبت، رنج و ولم ہوگا اللہ دور کرتا ہے۔ میں نے ایک بندے کو عمل بتایا، ایک نہیں درجنوں کو بتایا، لیکن چلیں اس نے عمل کیا، کہتا ہے جی کہ ہر طرف سے اللہ تعالیٰ آسانیاں دیتا ہے۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ بھائی میں پڑھ ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں اب ایک بندہ ہے، اسے نہیں، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، قرآن کی تعلیم تو چلو چھوڑو، دنیا کی تعلیم بھی حاصل نہیں کی۔ اب ویسے یہ کہنا نہیں چاہیے، بندہ کہے کہ دنیا کی تعلیم تو چھوڑو قرآن کی بھی حاصل نہیں کی، قرآن کو پہلے نمبر پر لانا چاہیے، لیکن یہ دنیا ہے، دنیا دار ہے، قرآن پڑھے نہ پڑھیں، سکول بٹھا دیتے ہیں، انگلش پڑھتے ہیں، دنیا داری پڑھتے ہیں جی، آدھے اعظم مشترکہ ریاضی پڑھتے ہیں جی، جو سمجھ نہیں پوری زندگی، جس نے کام نہیں آنا ہوتا۔ بہرحال یہ ریاضی کے سوال دوسرے تیسرے یہ ذہن کو کھولنے کے لیے ہوتے ہیں۔ کئی ویڈیوز میں دیکھتا ہوں جس میں کہا جاتا ہے کہ فلاں سوال تھے وہ زندگی میں کدھر آئے، ویسے ہی ہمارا دماغ کھاتے رہے، یہ دماغ کی چولیں کھولنے کے لیے ہوتا ہے۔ بہرحال تو قرآن کہنے لگا میں نہیں پڑھ سکتا، میں کیسے سورہ یاسین صبح پڑھوں؟ تو میں نے تھوڑی دیر سوچا، میں نے کہا کہ تیرے پاس کوئی کمپیوٹر ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا لیپ ٹاپ ہے؟ نہیں۔ میں نے کہا موبائل تو ہے؟ کہنے لگا موبائل تو ہر بندے کو ہوتا ہے بھائی میرے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ موبائل میں سورہ یاسین رکھ لے، اب سنیں، وہ نہ پڑھ رہا ہے تو نہ مطلب ہے کہ پڑھنا اسے آتا ہے۔ میں نے کہا سورہ یاسین رکھ لے، اور صبح کے وقت جب تو اٹھے نا، ہے جی، اپنی جو حاجات ہوتی ہیں بندے کی، واش روم جانے کی، دوسرا تیسرا جو بھی ہیں پوری کر کے، تو بالکل آنکھیں اس طرح بند کر کے سورہ یاسین کی تلاوت لگا لے، 3 بار سن۔ پڑھنا ہے تو 1 بار پڑھ لے، نہیں پڑھ سکتا 3 بار سن، سورہ یاسین ختم ہو دوبارہ۔ بلکہ ایک بندے نے تو یہ سورہ یاسین 3 بار کاپی کر کے جوڑ کے رکھ لی تھی، یعنی 1 بار ختم ہو خود بخود اگلی چلنی شروع، اگلی ختم ہو تیسری بار چلنی شروع۔ کہتا ہے کہ میں جب 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 کافی مدت وہ سنتا رہا، جب تک وہ سنتا رہا، سورہ یاسین کی برکت دیکھیں، پڑھ نہیں سکتا، اس کے ہر معاملات اللہ نے ٹھیک کیے، کوئی پریشانی باقی نہ رہی، پیسہ آ رہا ہے، رزق آ رہا ہے، من پسند کپڑے وہ خرید رہا ہے، من پسند اس کی گاڑیاں اسے مل رہی ہیں، اپنا ذاتی مکان اسے اللہ نے عطا کر دیا، اور جو یعنی کاروبار وہ اس کا جو بھی ذریعہ معاش تھا، اللہ نے اس میں اتنی برکت دی، اتنی برکت دی کہ کوئی ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور یاد رکھنا، شروع میں نے ویڈیو شروع کی تو میں نے کہا کہ اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ آپ کی اور ہماری سوچ نہیں وہاں تک جا سکتی۔ اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے، کوئی بہانہ ہو کہ اس بندے کو دے دوں، میں عطا کر دوں، بخش دوں اس کو،
اس کی تنگیاں دور کر دوں، کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی مخلوقات سے بہت پیار کرتی ہے۔ یاد رکھیے، شہید بھی معاف نہیں ہوگا اگر کسی اللہ کی مخلوق کا اس نے حق مارا ہوگا تو، یعنی اللہ کو اپنی مخلوق سے اتنا پیار ہے۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا وظیفہ نہیں سنا جاتا، ایسی بات نہیں ہے، ہماری دعا نہیں قبول ہوتی، یہ کہنا چھوڑ دو۔ اور یہ جو عمل ہے نا سورہ یاسین کا، یہ عمل میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھو گے کہ آپ کے حالات جو بگڑ چکے تھے نا، اللہ نے ٹھیک کر دی ہیں، پریشانیاں اللہ نے ختم کر دی ہیں۔ اور میں نے جیسے کہ مثال دی کہ بندہ تھا کہتا ہے کہ مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا، اب بندے کو آتا ہی نہیں ہے، کیا کرے؟ میں نے کہا تو روزانہ موبائل اپنے میں سن لیا کر، یعنی مثال کے طور پر تلاوت لگائی نا موبائل پر، اور اس طرح ساتھ رکھ لے یا سامنے ٹیبل پر رکھ دے ہے جی، اور بالکل آنکھیں بند کر کے اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، آرام سے اکیلے بیٹھ کے سورہ یاسین صبح کے وقت، خاص کر فجر کے بعد اگر سنو تو میں کہتا ہوں اگر نہیں پڑھنی آتی ہے تو پڑھو۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، یعنی یہ صورت آپ نے پوری پڑھنی ہے۔ اور جب آپ سلام قول من رب الرحیم یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، سلام قول من رب الرحیم پر آئیں تو اس کو 33 بار پڑھنا ہے۔ عمل اب آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سے گزارش ہے ویڈیو کی اجازت کے لیے ویڈیو یہ لائک بھی کر دیں اور پوری ویڈیو دیکھیں اور اس کو شیئر کریں۔ ہاں اگر آپ کو سمجھ آتی ہے ہمارا چینل تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ بھی ویڈیو ملے، بیل نوٹیفیکیشن آن کیجئے گا، اور ایک کمنٹ لازمی کرنا ہے آپ نے۔ یاد رکھیں کہ سورہ یاسین جو ہے اس کے بے بہا وظائف ہیں، بے بہا۔ یہ وہ صورت ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے مرنے والوں پر پڑھا کرو، کوئی بندہ ہے نا پتہ چل گیا اب اس کی سانسیں اکڑ گئی ہیں، اب یہ قریب المرگ ہے، تو اس کے یعنی اگر اس کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھو اس کی مشکل آسان ہوگی، ہیں مرنے والے کی ہم تمہیں چاہتے ہیں ایسے، ہیں مرنے والا ہے۔ اب آگے میں نہیں کہنا چاہتا، بہرحال یاد رکھیں کہ مرنے والے کی تلخی اللہ آسان کر دے، تو جو جینے والے ہیں جو بندے جی رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نام لے رہے ہیں، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، یا اللہ میری مشکل آسان کر دے، یا اللہ میری تو اس کی پریشانی کیوں نہ دور ہوگی، ہے جی۔ تو یاد رکھنا جتنے میرے بہن بھائی مجھے دیکھ رہے ہو، سورہ یاسین فجر کے بعد ایک بار جو بندہ پڑھ لے، ویسے مغرب کے بعد بھی کئی لوگ پڑھتے ہیں، مغرب کے بعد سورہ یاسین اور سورہ واقعہ لازمی پڑھا کریں اگر ہو سکے، ورنہ صبح سورہ یاسین لازمی پڑھیں۔ تو مغرب کے بعد جو یہ پڑھے گا نا انشاءاللہ دنیا کو وہ دینے والا ہوگا، کبھی اس کی تکلیف یعنی وہ اس کو نہیں محسوس ہوگی کہ یار مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ کمی ہے، لوگوں کی وہ کمیاں پوری فرمائے گا، کرے گا نہیں فرمائے گا، اتنا اللہ اس کو عزت عطا کریں گے۔ تو صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کریں، نہیں کر سکتے سن لیں، موبائل میں سن لیں۔ یہ میرا ازمودہ ذاتی ازمودہ وظیفہ ہے جو میں نے کئی لوگوں کو دیا ہوا ہے۔ میں نے اسے کہا بھائی تو سن لیا کر، تو دیکھ پھر ہوتا کیا ہے، اب نہیں نہ تو پڑھ سکتا، کیا ہو سکتا ہے، لیکن پڑھنا آئے تو پھر پڑھیں، انشاءاللہ تعالی پورا دن آپ کی حالات ٹھیک رہیں گے، کاروبار میں برکت رہے گی، اللہ تعالیٰ کی عطائیں رہیں گی انشاءاللہ۔ اور جب آپ سلام قول من رب الرحیم پر آئیں 33 بار اس لفظ کو دہرائیں، انشاءاللہ ہر پریشانی اللہ دور کرے گا۔ بہت شکریہ جی، اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کرے اور اللہ آپ کو عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔